كداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله للذين كفروا فهم لا يؤمنون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا محترم سامعین کرام، گزشتہ کل جو ہم نے قرآن حکیم کی تلاوت اور ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات قریب میں فرشتوں کا جنگ کے اندر جو قصہ تھا بدر کے مقام کے اوپر، اس کے بارے میں ایک تصویر کشی کی تھی، اور وہ تصویر کشی یہ تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ آج قدر پورنا وجوہ ہوا بات کہ اللہ کے جو فرشتے تھے ان کے چہروں پہ اور ان کے کولوں کے اوپر مار رہے تھے، اور پھر ان کو کہتے تھے ذوقوا عذاب الحریق، اب جلنے کا مزہ چکھو۔ یہ ایک ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے زندہ سامنے ایک نقشہ ہے اور لڑائی ہو رہی ہے اور اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ سے لڑ رہے ہیں۔ اللہ کے لڑکے کوئی انسان جیت نہیں سکتا کبھی بھی، ہم تو مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ رازق ہے، ہم مخلوق ہیں، اور جو مالک ہوتا ہے اس کی مخلوق جو چاہے کر لے اس کو مالک سے لڑ تو نہیں سکتے۔ تو اللہ نے ایک نقشہ کھینچ دیا تھا، تو پھر اللہ نے آگے یہ فرمایا تھا کہ اللہ کسی انسان کے اوپر، کسی مخلوق کے اوپر، انسان ہی نہیں، جن پرند جو بھی ہیں، جو بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظلم نہیں کرتا، بلکہ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ نے ہماری تخلیق کی ہے اور قیامت کے دن ہم نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب دینا ہے، تو وہ اس سے بہتر ہو جاتے تھے۔ وہ عزا اور لات کے پجاری تھے، وہ پتھروں کو پوجتے تھے لیکن اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالتے تھے۔ جیسے کہ آج کل کی حکومتیں جو ہیں، جو پارلیمنٹ ہے یا حکومت ہے، اللہ کی حکومت ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا قانون ہے، اگر پارلیمنٹ اس قانون کے مطابق مسلمانوں کی فیصلے نہیں کرتی، اگر عدالت اسلامی قانون کے مطابق مسلمانوں کی عدالت مسلمانوں کے ملک میں اسلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتی، تو وہ اللہ کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالتی، اور جو اللہ کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے وہ دنیا میں فلاح نہیں پا سکتا، نہ آخرت میں پا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرشتوں نے اس وقت، اللہ نے نہیں کہا بلکہ فرشتوں نے ان کو کہا ذوقوا عذاب الحریق، اس نافرمانی کی پاداش میں اب جلنے کا مزہ چکھو۔ پہلے تو مار گئی چہروں پہ، پھولوں پہ، سب تن سے جدا کیے، اور پھر کہا جلنے کا مزہ، اور پھر آخر میں اللہ نے یہ فرمایا ذالک بما قدمت ایدیکم،
یہ ہم نے نہیں کچھ ان کے اوپر کیا، بلکہ یہ خود ان کے ہاتھوں کی یہ کمائی تھی جو ان کے اوپر بدر کے مقام کے اوپر ان کے سامنے آئی۔ اللہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا ہے۔ یہاں ہم نے اس کو ختم کیا تھا، پھر اللہ نے ایک ایگزامپل، ایک مثال پیش فرمائی تھی، جو کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں آئے تھے تو اس نے بھی یہی کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، سب سے بڑا رب نہیں ہوں؟ یہ جو مصر کی نہریں ہیں میرے نیچے نہیں بیٹھی؟ آگے سورہ فاطر میں پڑھیں گے، پورا ایک نقشہ تصویر ہوگی۔ تھوڑا سا غور کریں کہ جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے، بیتا ہے اس کا، مجبور ہیں ہم اپنے حکمرانوں کو اس لیے حکمران بناتے ہیں کہ وہ اسلامی قانون کا دفاع کریں گے، اسلامی قانون ملک میں نافذ کریں گے، لیکن وہ لارڈ میکالے کا قانون نافذ کرتے ہیں تو پھر وہ عذاب الحریق کے زمرے میں آتے ہیں، ان کو مار پڑے گی اور جلنے کا مزہ چکھیں گے، ورنہ وہ چھوڑ دے، کوئی مجبوری نہیں ہے حکومت کی۔ اب یہ جتنے لوگ لڑ رہے ہیں اپنے اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں، کسی مخلوق کی فلاح کے لیے نہیں، بلکہ اپنا اقتدار، ان کو اپنے اقتدار کی ضرورت ہے۔ لوگ سیلاب سے مر رہے ہیں، لوگوں کے مکان گر رہے ہیں، لوگوں کے مویشی جل رہے ہیں، لوگوں کی اولاد جو ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں سیلاب کے اندر بہ رہے ہیں، لیکن ہماری کیفیت کیا ہے کہ ہم الیکشن کھیل رہے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ جنہوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں، جنہوں نے اپنا حکمران اور ذمہ دار بنایا ہے، ان کا بھی ہمیں حساب دینا۔ وہ کچھ اور لوگ تھے، وہ جب کہتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ کیفیت ہے ہماری۔ اللہ سے یہ بھی دعا کیا کرے اگر کبھی تنہائی کے اندر، تو دعا جو ہے اللہ فرماتے ہیں الٹا وقول الحق ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں۔ اس لیے دعا بھی کیا کرے اللہ ہمیں اتنی توانائی دے دے، اللہ ہمیں اتنی استقامت دے دے، اس عوام کو جگا دے کہ یہ تیرے قانون کے اندر آ جائے، تیرے دائرے کے اندر آ جائے، جو تو نے کہا تلک حدود اللہ ولا تقربا، کہ یہ اللہ کی قانون کی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جائیں۔ لیکن آج شیطان بدل گیا ہے۔ کتاب آل فرعون والذین من قبلہم، اللہ نے ایک مثال پیش کی۔ یہ معاملہ اسی طرح پیش آیا تھا جس طرح آل فرعون کے ساتھ، کہ جس طرح یہ بدر کے اندر یہ بڑے بڑے سب ذبح ہوئے، قتل ہوئے، گڑھے کے اندر ڈالے گئے، اسی طرح فرعون کی قوم والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے بھی جو لوگ گزرے ایسے، کفروا بآیات اللہ فأخذهم اللہ بذنوبہم، جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا، تو اللہ نے پھر ان کے گناہوں کی سبب ان کو پکڑ لی۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ بے شک اللہ بہت طاقتور اور شدید عذاب دینے والا ہے، اس کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا سوائے اللہ کے۔ یہ جو لوگ پہلے ہم چھوٹے چھوٹے تھے پڑھتے تھے لوگ کہ اللہ نے پکڑے چھڑا لے محمد، محمد نے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ کفریہ کلمات، کفریہ کلمات ہیں۔ اللہ کے رسول تو ڈرتے تھے اللہ کے جلال سے، کیونکہ وہ ان کا ایمان بالشہادہ ہے، انہوں نے آنکھوں سے دوزخ کو دیکھا ہے، آنکھوں سے جنت کو دیکھا ہے، انہوں نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی ہے، ہر پیغمبر کو اللہ نے برہان عطا فرمائی، اور جتنا غیر ضرورت تھی ان کو عطا فرمائی، اور ان کے ایمان کے اندر بھی مضبوطی عطا فرمائی۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے کہا اے طلب کہ جب آ میرے پاس بات، تو اللہ تعالیٰ نے برہان دکھائی کہ یعقوب علیہ السلام کی تصویر آ گئی، اور یعقوب علیہ السلام نے ایسے اشارہ کیا تو آپ بھاگے۔ بھاگنا، برائی سے ڈر کے بھاگنا اللہ کے خوف سے تمہارا کام ہے، دروازے کھولنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے دروازے کھول دیے اور سامنے ایک ننھے بچے نے پھر گواہی دی، اور وہ ایسی گواہی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یہ جھوٹا ہے، اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ سچا ہے۔ کبھی بھائی نے جب دیکھا کہ قمیض جو ہے پیچھے سے پھٹی تو زلیخا کو بات تو جھوٹی ہے، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو یعقوب یوسف علیہ السلام کا تو صبر تھا، آپ نے جیل قبول کی لیکن گناہ کرنا قبول نہیں کیا۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ بھی اپنے اندر استقامت پیدا کریں، گناہ سے اجتناب کریں، کوشش کریں بچنے کی، اس کے آپ تھوڑا ایک قدم بڑھیں گے، اللہ آپ کو 5 قدم آگے بڑھائے گا۔ تھوڑا سا قریب آنے کی کوشش کریں گے، اللہ آپ سے فرشتوں کو بھیجے گا جو مسافر کریں گے، آپ کو اطمینان دلائیں گے، سکون دلائیں گے۔ اللہ کے ذکر اللہ کا سمجھ کریں گے۔
دل دھڑکتے ہیں، پھٹکتے ہیں، لیکن دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کتنا بیان کرو والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذهم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب ذلک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اب اللہ نے ایک اصول بیان فرمایا، اللہ کسی نعمت کسی قوم سے، کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہے واپس نہیں لیتا، حتیٰ جب تک کہ قوم اس نعمت کی نافرمانی کرتے اس کو خود نہ بدلنا چاہے، اور جب وہ خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتی اس وقت تک اللہ کا اس کو نعمت کو واپس نہیں لیتا۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی اور ہمیں سبق دیا، لیکن تعلیم ایسی ہماری کر دی گئی کہ خود تو وہ چلے گئے نہیں، اور ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط کر گئے کہ یہ تو دین کا علم نہیں، کسی اسمبلی کے اندر دین کی بات نہیں ہوتی، وزیر اعظم تک جھوٹ بولتے ہیں، عدالتیں جھوٹ بولتی ہیں، عدالتیں اللہ کی اس کتاب کے خلاف فیصلے کرتی ہیں، اور سامنے کتاب رکھی ہوتی ہے اور لکھا ہوتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور اچھائی کے کاموں میں تعاون کرو اور برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ انصاف کرو یہ تقوی کے قریب ہے۔ تو جو انصاف ہوتے ہیں آپ کے ساتھ 70 پاکستان کی عمر 70 سال 75 سال ہے، 100 سال سے مقدمات جو ہے سپریم کورٹ کے اندر ابھی تک پڑے ہوئے، اور یہ جو ریہیبلیٹیشن کے جو ہے یہ مکانات کا شعبہ جو ہے قریب چھوٹا اس کے اندر جس کا دفتر ہے اس کے اندر پتہ نہیں 2 سال کے مقدمے ابھی تک پڑے ہوئے لوگوں کے جائیداد، اس لیے کہ ہم اللہ کے نافرمان۔ اللہ فرماتے ہیں میں کسی قوم کو نعمت دیتا ہوں تو میں اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی خود اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور پھر آخر میں اللہ جب یہ فکر استعمال فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، خبردار ہو جاؤ تمہارا واسطہ کس اللہ سے ہے جو سمیع ہے، سننے والا ہے، علیم ہے، جاننے والا ہے، اس کا علم جو ہے ہر چیز کے اوپر احاطہ کیا ہوا۔ میں بول رہا ہوں پتہ ہے اللہ میں کیا بول رہا ہوں، میں دل سے بول رہا ہوں، جب میری زبان اور دل ایک ہے، یا میں اپنی مشہوری کے لیے بول رہا ہوں، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا انحصار جو ہے نیت کے اوپر ہے۔ اگر آپ کی نیت درست ہے، چل کے آئے جتنے قدم چل کے آئے اتنے قدموں کے اوپر آپ کے اللہ آپ کے اوپر رحمت سے برساتا رہا کہ آپ قرآن سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس لیے جا رہے ہیں شاید قرآن کا کوئی لفظ ہمارے سمجھ میں آ جائے تو اللہ ہماری کشتی کو پار کرے۔ کذاب آل فرعون، پھر اللہ فرماتا کذاب آل فرعون والذین من قبلہم، کیسے ہوا؟ اللہ سب کو چھوڑنے جاتا آل فرعون سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش ہے وہ اسی ضابطے کے مطابق، جب ان کو نعمتیں دی گئی تو انہوں نے ٹکرا دیا، تو پھر اللہ نے کہا اسی ضابطے کے مطابق ان آل فرعون والذین من قبلہم جو ان سے قبل قومیں گزری ہیں کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون، کہ ہم نے ان کے گناہوں کی سبب ان کو ہلاک کر دیا اور ان کے گناہوں کی سبب آل فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے تو بنی اسرائیل نے کہا ہم تو پکڑے گئے، آگے تو سمندر ہے پیچھے بہت ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا گھبرائے مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں راستہ دکھائے گا۔ تو اسی وقت وہی آئی کہ اپنا آسا جو ہے پانی کے اوپر مارا، پانی کے اوپر مارا، 12 راستے بن گئے، 12 قبیلے تھے، 12 راستے بن گئے، اور پانی ایسے کھڑا ہو گیا جیسے دیوار ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا اس پانی کے اوپر دوبارہ آسا نہ مارنا، اب پیچھے جو قوم آئے گی فرعون کی اس کے اندر کرو گے۔ جب فرعون اس کے اندر ڈبکیاں کھانے لگا تو کہا میں موسیٰ اور موسیٰ کے رب کے اوپر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب کے اوپر، تو اللہ نے کہا کہ اب فرشتوں نے آپ ہی مان رہا تھا، اللہ نے کہا اس کے منہ میں کیچڑ ڈال دو، اللہ نے فرمایا آپ یہ تیرے جو بدن ہے تیرے بدن کو اب ہم جو ذرا جسم ہے اس کو قیامت تک محفوظ رکھیں گے تاکہ لوگ نصیحت آ سکیں۔ آج بھی اس کی جو لاش ہے مصر کے اندر عجائب گھر کے اندر کھڑی ہوئی، اور سال کے بعد اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا گوشت آتا ہے، چوہے چھوڑتے ہیں وہ گوشت آتے ہیں، قیامت تک وہ لاش پڑی رہی۔ اس لیے میرے عزیزو اللہ حی اور قیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ اس کا ہے، کچھ نہیں ہے ہمارا،
اگر کچھ چند دن کی زندگی کے لیے ہمارے پاس کوئی عیاشی کے لیے پیسے آ گئے ہیں، اس کو اللہ کے راستے میں عیاشی کرے، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرے اور اللہ کی رحمتوں کو اپنے اوپر نازل ہونے کا موقع ہے، پھر اللہ آپ سے خوش ہو جائیں گے کہ یہ میں نے اس کو نعمتیں دی تھی، اس نے اپنے لیے نہیں کی بلکہ اپنی اس نعمتوں کو لوگوں کے اوپر لٹایا تاکہ میں اس کے نامۂ مال میں حساب کتاب وقت رکھنا عالم کے رہو بکل کام ظالمین، اور پھر ایک تمغہ دے دیا، سند دے دی، سرٹیفکیٹ دے دیا کہ ان کو غرق کیوں کیا؟ کل لوگ، یہ تمام لوگ ہیں جو اللہ کی حدوں کو نہیں مانتے، اللہ کی آیت کو نہیں مانتے، یہ ظالم تھے، اس لیے اللہ نے ان کو سمندر میں ڈبویا، ان کو بدر میں قتل کروایا اور گڑھے کے اندر ان کو ڈلوایا۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ اب ذرا اس کے اوپر بڑا غور کرنا ہے آپ نے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب کروڑوں اربوں روپے کے محل ہو، سلور محل ہو، سونے کے محل ہو، اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے، اللہ کے پیغمبر کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے، جواب اور حساب کتاب کو نہیں مانتے، تو وہ سب سے بدتر مخلوق جو زمین کے اوپر رہتی ہے وہ ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ تو جنت کے حقدار ہیں، آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمہ شہادت جس نے پڑھ لیا ہے، اگر اس کے کچھ گناہ ہے تو اللہ کی رحمت و مغفرت تو بہت وسیع ہے، وہ بخشنے والا ہے، ایک ایک قدم سے بخشنے والا ہے۔ اور اللہ نے خود بھی فرمایا سورہ فرقان، قل انذرہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض وہو الغفور الرحیم، ان کو کہے کہ یہ کتاب اس نے نازل کی ہے جو زمین کے چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، چھپے کو بھی جانتا ہے، اور غفور ہے، بخشنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ انت الغفار وانا المسیح هل یعلم المسیح الا الغفار، ہم گناہ گار ہیں پروردگار، تیرے دربار پہ بیٹھے ہیں، کون ہے تو؟ غفار ہے، تو بخشنے والا ہے، تیرے سوا کون ہمیں بخشے گا؟ تو ہمارے اوپر رحم فرما، میں معاف فرما۔ تو یہ اللہ نے فرما دیا کہ جو انہوں نے شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، سب سے بدتر مخلوق جو زمین کے اوپر رہتی ہے وہ کفر کرنے والے ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں کرتے۔ اللہ دینا، یہ اب ایک شرعی مسئلہ ہے جو اللہ نے بدر کے بعد ایک مستقل جو ایک ہماگیر قانون بیان فرمایا۔ اللہ دینا عہد منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ تو نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بنی قینقاع سے معاہدہ کیا، اس نے جواب دیا کہ وہ ہمارے ساتھ مدد کریں گے، ہم ان کی مدد کریں گے اخلاقی طور پہ، وہ نہ ہمارے خلاف جنگ کریں گے نہ ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے، لیکن وہ اس عہد پہ قائم نہیں رہے۔ جب بدر کا مقام شکست ہوگی، کریش ہو، تو جو ان کا ایک بڑا لیڈر تھا کعب بن اشرف یہودی، اس نے کہا آج زمین کے اوپر رہنا ہمارے لیے زمین کے پیٹ میں، زمین میں دفن ہو جانا اس سے بہتر ہے کہ اتنی بڑی لشکر جو ہے شکست کھا گیا مسلمانوں سے۔ اور پھر وہ خود مکے گیا، مکے جا کے اس نے کئی دن مہینے مرثیے پڑھتا رہا تاکہ دوبارہ یہ سارے اکٹھے ہوں اور عہد کا میدان پھر سے جائے، اور وہ جا کے آخر انہوں نے کر دی کہ کچھ خواتین، مسلمان خواتین جو ہے ان کے علاقوں میں کام کاج کے لیے جاتی تھی، تو وہ ان کو انہوں نے سکھانا شروع کر دیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قریش نہ معاشر، ہم قریش نہیں ہیں، ہم سے لڑو گے تو پتہ چل جائے گا مطلب کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسا برباد کیا، وہ پھر سازشیں کرتے تھے، اور خضر جو دو قبیلے تھے جو صدیوں سے آپس میں لڑ رہے تھے، اور مسلمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان محبت اور الفت پیدا فرما دی تھی، اپنے اپنے بھائی بنا دیے تھے۔ ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، تو نے معاہدہ کیا پھر وہ مرکوب ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے۔ بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں ملیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کریں، بالحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون، ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائے۔ انشاءاللہ اس کی تشریح کل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے
اللہ ہمارے پڑھنے کو قبول فرما لے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما لے اور ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ جو ہم پڑھتے ہیں اللہ اس کو قبول فرما لے، اللہ اس سے ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما دے، ہماری اولادوں کو صالح کر دے، آنے والے مسائل اور مشکلات سے بچا لے، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما دے، اللہ اسلام کے علم کو بلند فرما دے، اللہ عادل حکمران عطا فرما دے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اللہ ہمارے فوج شدگان کو معاف فرما دے، اللہ تنگ دستوں کو غنی بنا دے، اللہ جو ساتھی یہاں تشریف لاتے ہیں بڑی محنت اور کوشش کر کے اور نیت کر کے آتے ہیں، اللہ ان کی جان میں، مال میں، اولاد میں، گھر میں اللہ آسودگی عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر۔